اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ حضرات محترم، سورہ نحل کی 99 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ یہاں پہ ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ اپنے بارے میں اور نہ امت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، اور حدیث جو تھی نا وہ یہ والی تھی کہ ام العلا انصاریہ کی جو روایت ہے کہ اس نے عثمان بن مظعون کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اے ابو صاحب، میں تمہارے متعلق شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، پھر اللہ اور کس کو عزت دے گا؟ آپ نے فرمایا رہے وہ تو ان کے پاس یقین پیغام اجل آ چکا ہے، اور اللہ کی قسم میں ان کے متعلق خیر کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں از خود اپنے عقل سے نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت ام العلا نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کی پاکیزگی بیان نہیں کی۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ پھر انہوں نے اس پر تبصرے کیے کہ اس سے پتہ چلا کہ نبی کو نہ اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نہ امت کے بارے میں پتہ ہے۔ ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیتیں پیش کی، پھر احادیث مبارکہ پیش کی، بہت ساری حدیثیں کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، اور تمام اولاد آدم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا۔ ہم نے بولا پھر یہ کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے جس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا، امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ اتنی باتیں یہ احادیث مبارکہ صحیح سے ایسے تک یہ حدیث ہم نے سنائی۔ اب آج کا جو درس کا خلاصہ بیان کریں گے، صحابہ کے بارے میں کیا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم تو نبی سے محبت کرتے ہیں، پیارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جو شریعت میں ہوگا وہ بتائیں گے کہ وہ کیوں ہیں۔ وہ اس اعتبار سے ہے کہ حضور خود تو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، بولا میں خود نہیں جانتا، آپ پر وحی نہیں آتی، اب کیسے جانتی ہیں؟ تو انسان کو وہ بات کرنی چاہیے جو پتہ ہوتا ہے۔ اب حضور نے جو کچھ فرمایا اپنے بارے میں، پھر صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا، پھر حضور نے صحیح حدیث ہو کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی تو وہی ہے، وہی خفی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حارثہ نام کے ایک نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی ماں پیارے آقا دو جہان کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا معلوم ہے مجھے حارثہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت تھی، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں اور ثواب کی نیت کرتی ہوں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم پر افسوس ہے، کیا جنت صرف ایک ہے؟ وہاں تو بہت ساری جنتیں ہیں، اور وہ جنت الفردوس میں ہیں۔ اب یہاں کہ انہوں نے بولا کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے پتہ نہیں ہے، تو تم نے کیوں کہا؟ ہم نے کہا، اس نے بولا مجھے خود پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے وہ پتہ جو وحی ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف سے جو مجھے علم دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ حدیث جو ہے کہ
ارے آج تم تو ایک جنت کی بات کر رہے ہو، جنتیں تو 8 ہیں، وہ تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، یاد رکھو 3982 ہے، ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے صحابہ کے بارے میں جو علم تھا وہ بھی اللہ نے عطا کیا۔ تو اب وہاں لوگوں کہتے ہیں نبی کو نہ اپنے بارے میں پتہ نہ امت کے بارے میں پتہ، کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا بولو حضور نے یہ بتا دیا کہ تم خود ایسے نہیں بولو یوں ہے یوں ہے، آپ کے پاس کوئی علم ہو تو بولو نا۔ حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے علم عطا کیا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ یہاں پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت علی سے ایک طویل حدیث مروی ہے، اس کے آخر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اہل بدر کے طرف متوجہ ہوا اور فرمایا تم جو عمل چاہو کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، حضور نے اب اللہ نے علم عطا کیا نا کہ فرمایا تم جو بھی کرو اب تم جنتی بن گئے۔ جب ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے تو حضرت عمر اس میں بڑے جلال میں آ گئے، تو اس نے بولے یا رسول اللہ دیکھے میں نے مکے والوں کو جو پیغام دیا نا اس لیے نہیں دیا کہ میں منافق ہوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، جیت ہماری ہے، لیکن میں نے ان پر احسان کرنا چاہا تاکہ وہ میرے بال بچوں کے خیال کرے، ہاں ورنہ میں منافق نہیں ہوں۔ حضرت عمر بڑے جلال میں تھے کہ انہوں نے ان کو خبر کیوں دی؟ حضور نے فرمایا ارے بدری صحابی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا جو بھی کرو اب جنتی ہو گئے۔ جب کہ کیا فرمایا تم جو چاہو کرو تمہاری جنت واجب ہو چکی ہے۔ فرمایا بے شک میں نے تم کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے تم کو بخشا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، بخاری میں 3983 ہے اور مسلم میں 2494 نمبر ہے۔ ایک اور حدیث سنا دوں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی اس اے ایمان والو نبی کے آواز پر اپنی آوازیں اونچی مت کرو، سورہ حجرات نمبر 2۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہا میں اہل جہنم میں سے ہو گیا، اب میری تو آواز ویسی بھی تیز آواز ہے، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَرْفُعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، تم آواز کو بلند نہیں کرو ورنہ تمہارے اعمال ختم ہو، اعمال ختم ہو جائے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، نبی کی تھوڑی سی بے ادبی تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ایمان ختم ہو جائے گا، واللہ بس میں تو جہنمی ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں نہیں گئے، بس گھر میں بیٹھ گئے۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے متعلق پوچھا، حضور نے کیا ہوا؟ وہ تو نظر نہیں آ رہے، تو پوچھا کہ ابو عمر ثابت کو کیا ہوا، کیا بیمار ہیں؟ حضرت سعد نے کہا وہ میرے پڑوسی ہیں اور مجھے ان کے بیمار ہونے کا علم نہیں ہے۔ پھر حضرت سعد ان کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ان کو مطلع کیا۔ حضرت ثابت بن قیس نے کہا یہ آیت نازل ہو چکی ہے اور تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری آواز سب سے اونچی ہوتی ہے، سو میں اہل جہنم میں سے ہو گیا ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا ارے وہ تو جنتی ہے۔ تو اب بتاؤ، یہ بھی تو بخاری کی حدیث ہے 4846 اور مسلم میں صحیح حدیثیں سنا رہا ہوں 1109۔ کل کوئی بولے گا کہ غلط حدیث سنائی، تو نے بولا کہ حضور کو تو نہ اپنا پتہ ہے نا، تو کیا وہ واقعہ تمہیں نظر آتا ہے؟ اللہ کا واقعہ تو تمہیں نظر آیا اور اتنی حدیثیں تمہیں نبی کی شان کے بارے میں پتہ نہیں چلا؟ یہ پتہ نہیں کس نبی سے ان کو کیوں ایسے بات ہے، یہ کیا صحیح حدیث نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا تم جنتی ہو؟ تو کیا ویسے کہہ دیا تھا؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نام سے تھوڑے، وہ تو جو بھی کہتے وہی خدا ہوتی ہے۔ تو کہتے نبی کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا، نہ صحابہ کے بارے میں نہ ان کے بارے میں، یہ حدیث نہیں پڑھی، بولو تم جہنمی نہیں ہو جنتی ہو۔ اور میں آپ کو سنا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جنت میں ہیں، جنت
میں میرے پڑوسی ہوں گے. یہ ترمذی کی صحیح حدیث سنا رہا ہوں 3741. تو یہ نہیں دیکھا کہ حضور نے فرمایا میرے پڑوسی ہوں گے, تو حضور کو اپنے بارے میں تو کہتے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ رب کیا کرے گا. اور یہاں حضور فرماتا ہے دوسرے صحابہ کے بارے, طلحہ و زبیر کے بارے میں, ارے جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. تو حضور نے کیا ایسے بتا دیا؟ نبی کی تعریف کرنا تو سنت صحابہ ہے. جب صحابہ بیٹھتے تھے تو بولے ہمارے نبی کی شان احسن من کا لم تر قط عینی و اجمل من کا لم ترد النساء. وہ ایسے تعریف پیارے نبی کے کرتے تھے, ہمارے نبی جیسے تو ماؤں نے جنا نہیں ہے, ہمارے نبی جیسے تو آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, ہمارے نبی جیسے تو کائنات میں آئے نہیں ہے, ہمارے نبی تو وہ ہے چاند کو یوں کر دے تو ٹکڑے ہو جائے, سورج کو اشارہ کر دے تو پلٹ کے آ جائے, درخت کو اشارہ کرتے تو زمین کو چیرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جائے, پتھروں کو کہہ دے کہ گواہی دو تو کہ اس کی رسالت کی گواہی دے دے. جانور آ کے ان کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں, ہمارے مالک ہم پر فریاد, اور تمہیں اتنا ہوا نہیں ہے. ہرن کہتی یا رسول اللہ مجھے یہودی چھڑا دے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آتی ہوں. بولو جاؤ. بچے کہتے نہیں, ہمارے نبی ہمارے زمان میں جائیے, ہم دودھ نہیں پیتے. چھلانگیں لگا کے آتی. یہودی حیران ہو گئے کہ جانور بھی اس کے تابع ہے. حضور نے ان سے وہ ہرن لے کر آزاد کر دی اور وہ چھلانگیں لگاتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی شان ہے. پتھروں سے گزرے تو پتھر کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور فرماتا ہے ارے میں تو ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں. احد کا پہاڑ ہلنے لگا تو پاؤں مارا, بولا تمہیں پتہ ہے تیرے اوپر کون ہے؟ یہ تم نے لگ گئے. حضور کو تو یہ بھی پتہ نہیں, حضور کو یہ بھی پتہ نہیں. یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ دنیا کو نبی کا پیغام دیں گے. اب یہودیوں کو کیا پیغام دو گے, عیسائیوں کو کیا پیغام دو گے؟ وہ کہیں گے تمہارے قرآن میں ہے, ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام تمہارا قرآن کہتے ہیں مادرزاد نابینوں کو زندہ وہ بینائی دیتا تھا, وہ ایسے بیماروں کوڑ کے بیماروں کو جو ڈاکٹروں طباء کے پاس علاج نہیں تھا ان کی بیماریوں کو شفا دیتا تھا. تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارا نبی تو مٹی سے پرندہ بنا کے شپ کر کے ہوا میں اڑا دیتا تھا. تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کو تو اللہ نے غیب کا علم دیا تھا کہ جو لوگ, تمہارا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے امت کا جو تم کھاتے وہ بھی مجھے پتا ہے, جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے وہ بھی مجھے پتا ہے. تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارا نبی تو ایسے تھا کہ مردوں کو کہتا قم بإذنہ وہ زندہ ہوتا تھا, اور تم اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہو ہمارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. پھر ہم کیوں کلمہ پڑھے؟ تم کس نبی کی دعوت دیتے ہو؟ افسوس کی بات ہے, ہمارے نبی جیسا تو کائنات میں ہے ہی نہیں ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ احمد آرد یا رسول اللہ تو تنہا داری. تمام انبیاء کی خوبیاں اللہ نے ہمارے نبی کو دیے, اور تو اب لگا ہے کہ حضور کو تو پتہ نہیں ہے, حضور کو تو پتہ نہیں ہے. ہم بڑے مجبور ہو کر یہ باتیں کہتے ہیں. دنیا والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے تو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کائنات میں کوئی نہیں ہے. یاد رکھو وہ سید الانبیاء افضل الرسل ہے. یہ صرف اس کا کلمہ پڑھنا فرض نہیں ہے, یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ وہ افضل الرسول ہے, یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ خاتم النبیین ہے, یہ بھی فرض ہے. میرے نبی کا فرمان ہے. ایک اور سن, ترمذی شریف کی حدیث سنا دو. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت جعفر کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا. تو خبر دے ہی نہیں بتائی, تو کہتے پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیا صحیح حدیث ہے نہیں ہے؟ ایک اور حدیث سنا دوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص کو اس کے اونٹ نے گرا کر شہید کر دیا, اور وہ محرم تھا, احرام پہنے ہوئے تھے, اور ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. پیارے آقا دو جان نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو, اور ان کو 2 کپڑوں میں کفن دو, اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ اس کا سر ڈھانپو, کیونکہ اللہ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا, یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائے گا اللہم لبیک اللہم لبیک. ارے تو حضور کو تو پتا تھا, میرے اب میں اللہ تیرے عطا سے
روز حضور ہمارے نبی جانتے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، یہ بخاری کی حدیث میں نے سنائی، عبد الرحمن میں نے اور بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جنت میں ہیں، صدیق اکبر جنت میں ہے۔ ارے تم تو کہتے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے، ارے ذرا آؤ نا تمہیں حدیثیں سنا دوں، ذرا ترمذی کی حدیث سنا رہا ہوں، حوالہ یاد رکھو 3747، کیا فرمایا صدیق اکبر جنت میں ہیں؟ کیا کسی کو شک ہے؟ صرف جنت میں نہیں ہے، جنتیوں کا سردار ہے، ہاں انبیاء کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے ہیں۔ عمر جنت میں ہیں، جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جائے۔ عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں، سعد جنت میں ہیں، سعید جنت میں ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں، عشرہ مبشرہ۔ کس نے؟ تم تو کہتے ہو کہ اپنے بارے میں بتائیے کیا ہے، صحیح حدیث بتا رہا ہوں نہیں بتا رہا؟ تم کہتے ہو نبی کو تو بولے اب دیکھیں، صحابی کو کہتے ہیں میں بھی نہیں جانتا، تو کیوں؟ بھائی وہ تبلیغ کا ایک طرز ہوتا ہے، سمجھانا الگ چیز ہوتا ہے۔ کسی موقع پہ استاذ بچوں کو کہہ دے بچوں میں تو تمہیں پڑھاتا ہوں، میرے کے پاس کیا ہے، اور وہ اس شاگرد پیچھے پڑ جائے، استاد جی کو تو کہتے پتہ ہی نہیں، استاد جی تو کہتے ارے تمہیں جو پڑھا رہا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ مضامین تمہیں کون پڑھاتا ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا عاجزی کرتے ہوئے تو تمہیں کیا ہے کہ تم اس کے پیچھے پڑ گئے؟ تم اتنے نہیں جانتے، یہ حدیثیں نہیں پڑھتے۔ اب ان کو موقع مل گیا کہ حضور کو تو نہ اپنے بارے پتہ ہے نہ صحابہ کے بارے میں پتہ ہے۔ ایک اور حدیث سنا دوں، حضرت براء رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم فوت ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے، صحیح بخاری کی 1382 نمبر حدیث ہے۔ بیٹا ابراہیم جب وفات پائے بولے جنت میں ان کو دودھ پلانے والی بھی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں ترمذی کے صحیح حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے ماں سے کہا مجھے اجازت دیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور آپ سے درخواست کروں کہ آپ میری اور میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز پڑھی، پھر آپ جانے لگے تو میں نے بھی آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے چلا۔ آپ نے میری آواز سن کر فرمایا کون؟ حذیفہ۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تمہیں کیا کام ہے؟ اللہ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرما دے۔ ہاں اب کوئی بات نہ بتائے وہ الگ بات ہے، حضور کو تو پتہ تھا کیا نیت لے کر آئے۔ اللہ والوں کی شان اتقوا، اس پر ہم نے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ تو پورے ہمارے ایک دن کی تقریر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امت میں ایسے افراد ہیں کہ وہ دیکھ کے بتا دیتے، اور تو کتنے واقعات اس پر صحابہ کے تھے۔ حضرت عمر کی شان، فرمایا یہ شخص بڑا فسادی بنے گا۔ اللہ اکبر۔ دین پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اللہ والوں سے محبت کرو، ان کے عیب تلاش نہ کرو۔ چھے عیبو نہ سوک دا یار پا مخ کی گوری او آئینی نا صفا دا صفا نہ دا۔ ہمارے پشتوں کا شعر ہے جو اپنے محبوب کے چہرے میں عیب تلاش کرتا ہے تو ان کا آئینہ نا صفا ہے، صفا نہیں ہے، یہ جھوٹا انسان ہے۔ جو جن سے محبت کی جاتی نا تو ان کے اندر اگر دنیاوی محبت کی بات کروں تو ان کے اندر عیب ہے تب بھی نظر نہیں آتے۔ وہ ایک شاعر کہتے ہیں پشتو میں وہ بھی شعر سنا دوں، دا جانان بد دولو میز دے او حالا بیوینم چے مستر کی سٹ کشی۔ بولے جن سے میں محبت کرتا ہوں نا، مجنون کو کسی نے کہا تیری لیلا یوں ہے یوں ہے، ارے بولا ارے جن سے محبت کی جاتی ان کے عیب جو ہے نا وہ یہاں ہوتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے، وہ تو تب نظر آئیں گے میری آنکھ ادھر لگ جائے، تو آنکھیں ادھر نہ لگیں گی نہ مجھے نظر آئیں گے۔ ان کی تو خامیاں بھی جن سے محبت کی جاتی وہ خوبیاں نظر آتی ہے۔ تو میرے نبی تو ویسے بھی
بے عیب ہے، خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے بے عیب میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت دی کہ مجھے سلام کرے اور یہ بشارت دے کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے پیارے آقا دو جان کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں، یہ آپ کے پاس ایک برتن میں سانن لے کر آ رہی ہے، آپ اس پر ان کے رب کے طرف سے اور میرے طرف سے، جبریل کہتا ہے اللہ کے طرف سے میرے طرف سے سلام کیجئے، اور ان کو جنت میں کھوکھلے موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیجئے جس میں شور ہوگا نہ تھکاوٹ ہوگی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 3820، اور مسلم میں 2432۔ بارہ ان کے پھر اعتراضات ہیں، وہ یہ ان کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ایک ہمارے پاس زبردست، اگر کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے اعتراضات کرنے چاہتے ہیں ہم جواب کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ کریں گے بھی نہیں کہ ہم نے دلائلوں سے بات کی۔ مسلمانوں کی مائیں، رسول اللہ کی گھر والیاں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے، تو وہ تو جنت ان کے لیے دنیا بھی جنت ہی، اور جنت میں بھی سلام قولا من رب، اللہ کی طرف سے سلام آئیں گے، فرشتوں کی طرف سلام ہوں گے۔ اس قرآن نے تو قرآن میں وفی ذکرکم سورہ انبیاء میں سورت نمبر 21 میں آیت نمبر 10 میں اللہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، تو قرآن میں جنتیوں کا ذکر ہے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کہ یہ اوصاف جنتیوں کے ہیں۔ اور پھر حضور تو قرآن پاک سمجھانے آیا، پھر اس کو پتہ نہیں تھا میرے امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اتنا اب کوشش کریں کہ ایمان جو ہے شیطان اس کو چھین نہ لے، بس ایسے کوئی کام نہ کریں کہ حرام کا گناہ کا ارتکاب کر کے پھر بولا بہت اچھا کیا، اس سے ایمان ختم ہوتا ہے۔ رات میں نے ایک موضوع پر درس دیا کہ وہ مولوی نے مولوی تو نہیں تھا، بڑا ظالم تھا، ایک بچے کو مارا، تو میں نے بولا سب مولویوں کے پیچھے نہیں پڑو، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، سب مسلمانوں کے پیچھے نہیں پڑو گے ہاتھ سے، تو عام مسلمانوں کے پیچھے بھی نہیں پڑ سکتا، ذاتیات ہے وہ الگ بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اولیاء کرام ان کے پیچھے پڑ جانا کہ پتہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ اس سورہ ہجر کے آخر میں ہم نے یہ چند باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو علماء کرام دین اسلام کو سمجھ کر اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ ان کی زبانوں میں برکت عطا فرمائے۔ جو فساد پھیلاتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، اللہ ان کے شر سے بچائے۔ ملک پاکستان ہمارے اس پیارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومینوں کے لیے سورہ حجر کا آج اینڈ ہوا، یا اللہ تعالیٰ ان کا اصال ثواب ہے، حاضرین اور سامعین سب کے مرحومینوں کے لیے اصال ثواب ہے، سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ ہمیں زندگی بھر اس پیارے کلام کو سمجھ کر، پڑھ کر اور اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک یا اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین۔